پرابلم ایک اور ہے. سکولز تو کھل گئے ہیں پاکستان میں دہشت گردی کے اتنے بڑے واقعے کے بعد, اللہ کا کرم ہے, لیکن مریم نواز شریف نے اپنی بیٹی کو سکول سے نکال دیا اور ان کو باہر بھیج دیا. اب مجھے ایک پیرنٹ کی حیثیت سے کیسے تقویت ملے کہ میرے بچے تو سکول جا رہے ہیں اور مریم کی بیٹی جو ہے وہ سیف ہو گئی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ مجھے اب ایک سوالیہ نشان ہے سکولوں کے تحفظ کے اوپر. یہ خبر چونکہ مجھے مبشر لقمان صاحب ابھی پروگرام میں آپ کی وساطت سے ہی مل رہی ہے, میں اس سے پہلے آگاہ نہیں تھا اس بات سے, تو ڈیفینیٹلی آپ کے پاس بڑے معتبر, اوتھینٹک اور ریلائبل ریسورسز ہوتے ہیں اور آپ انویسٹیگیشن میں اچھا مہارت تجربہ رکھتے ہیں, تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کی بات پر اعتماد کرنے کی گنجائش اور ایک جواز موجود ہے. اگر صورت یہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حکمرانوں نے یا حکمران خاندان نے یہ میسج دے دیا ہے کہ یہ ملک اپنے بچوں کے پڑھانے کا نہیں رہا, یہ ملک بچوں اور چھوٹی نسلوں کے تحفظ کا نہیں رہا, اس ملک کے اسکولوں میں اب ہم حفاظت کے ذمہ دار نہیں ہیں. اب اس کی وجہ بتاتا ہوں. وجہ یہ ہے کہ آپ کے ہاں آج تک 50,000 معصوم جانیں گئی ہیں, قتل ہوئے ہیں, دہشت گردی کی آگ میں لقمہ اجل بنے ہیں, اور حال ہی میں 140 معصوم بچے پشاور کے آرمی اسکول میں شہید ہوئے, 150 کے قریب زخمی ہوئے. اتنا بڑا حادثہ ہوا, اور اس سے پہلے 100 افراد ایک دہشت گردی کے حملے میں, 70 افراد, 150 افراد کئی مرتبہ گئے ہیں. اور اب اتنا بڑا سانحہ پشاور ہونے کے باوجود میں آپ کی وساطت سے پوچھتا ہوں, میں افواج پاکستان سے بھی پوچھتا ہوں, فوج کے جوانوں سے پوچھتا ہوں, میں عدلیہ سے پوچھتا ہوں, میں پولیٹیکل لیڈرشپ سے پوچھتا ہوں, میں پاکستان کے 19 کروڑ عوام سے پوچھتا ہوں آپ کی وساطت سے کہ کوئی سوچے کہاں گئے اس ملک کے حکمران, کہاں گئے صدر وزیر اعظم, اربوں روپے کے بجٹ اس قوم کے اپنے ایوان صدر ایوان وزیر اعظم پہ خرچ کرنے والے, کہاں گئے اربوں روپے اس قوم کے عیاشیوں پر کھانے والے؟ وہ نکلے ہیں باہر. اس سانحہ پشاور پر چاہیے یہ تھا کہ وزیر اعظم پاکستان لیڈ کرتا, ایک ایڈریس کر کے کال دیتا, ڈیٹ فکس کرتا وزیر اعظم پاکستان. اگر وہ وزیر اعظم ہوتے, چاروں وزرائے اعلیٰ آتے, صدر گورنر آتے, چاروں صوبوں کی کیبنٹ آتی, وفاقی کیبنٹ آتی, تمام پولیٹیکل لیڈرز کو انوائٹ کیا جاتا, سیاسی مذہبی جماعتوں اور پوری قوم کو, یہاں 10 ملین افراد کا مارچ کراتے یہ وفاقی حکومت والے اور صوبائی, دہشت گردی کو مسترد کرتے, پوری قوم کو یکجہت کرتے اور لعنت بھیجتے, کہتے کہ ہم اس ملک میں دہشت گردی برداشت نہیں کریں گے, ہم اس ملک میں قتل و غارت گری برداشت نہیں کریں گے, ہم اس ملک کو پرامن معتدل قائد اعظم کا ملک دیکھنا چاہتے ہیں, ہم تاجدار کائنات کا مدینے کی ریاست والامن دیکھنا چاہتے ہیں. لیڈ کرتے, پوری قوم ساتھ نکلتی, مشرق سے مغرب تک میسج جاتا, OIC کے لیڈروں کو بلاتے, 56 ملک عالم اسلام کے ان کے صدروں کو, وزیر اعظموں کو بلاتے, ان کی کیبنٹ کو بلاتے, یورپین کو بلاتے کہ آؤ بین الاقوامی سطح پہ ہم دہشت گردی کو مسترد کرنے کے لیے قومی یکجہتی کا مظاہرہ کر رہے ہیں, سرکاری اور عوامی سطح پر مشترکہ. اسے کہتے ہیں قوم کو ایک کرنا. اس کی مثال دیکھیے, فرانس میں صرف 17 آدمی مرے ہیں دہشت گردی کے نتیجے میں. وہ میں اس اصل سبجیکٹ کی طرف نہیں جانا چاہتا, میں نے رات آپ کی بات سنی, میں صرف اس ایک نقطے پر رہنا چاہتا ہوں. 12 ایک دن, 4 یا 5 اگلے دن, 17 آدمی کی ڈیتھ ہوئی ہے. اس کے اوپر یہ تصویر دیکھیے, اگر آپ کے پاس ہے تو کائنڈلی اس کو ذرا آن ایئر کر دیں. جی, یہ 2.25 ملین 20 لاکھ کے قریب افراد, پیرس کے وزیر اعظم اور ان کی کیبنٹ اور ان کے تمام وزراء اور 100 ملکوں کے ہیڈز, 100 ملکوں کے ہیڈز اور لیڈر مسلم اور نان مسلم قیادت کرتے ہوئے 20 لاکھ لوگوں کا ایک اظہار یکجہتی کے طور پہ مارچ کر رہے ہیں اگینسٹ ٹیرورزم. یہ سمندر دیکھیے, 2 ملین 20 لاکھ افراد کا سمندر, پوری سیاسی قیادت اور 100 ملکوں کے مہمان لیڈروں کو اور حکومتوں کے سربراہوں کو بلا کر شریک کیا ہے.
اس کو کہتے ہیں اپنی قوم سے محبت، اس کو کہتے ہیں قوم سے وفاداری، اس کو کہتے ہیں کسی کاز کے ساتھ کمٹمنٹ، اس کو کہتے ہیں ویژن۔ درست ہو یا غلط ہو اس کی بحث میں نہیں پڑھنا، اس کو کہتے ہیں لیڈرشپ۔ یہ سارے لیڈر کھڑے ہیں، خود ان کے وزیر اعظم، وزراء، یہ سارے فرانس کی پوری کیبنٹ اور وزراء کھڑے ہیں، یہ 100 ملکوں کے لیڈرز کھڑے ہیں سامنے، وہ قیادت کر رہے ہیں۔ پاکستان کے حکمران یہ کام نہیں کر سکتے تھے؟ یہ ساری لیڈرشپ اور پوری قوم کو یکجا کرنے کے لیے مظاہرہ ہونا چاہیے تھا۔ پاکستان کے تو ڈی سی او بھی نہیں ساتھ کھڑے ہوئے۔ اس کا مطلب ہے ان کی کمٹمنٹ نہیں ہے۔ اور میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں، العیاذ باللہ، العیاذ باللہ، میں دکھ کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں، اور افواج پاکستان کو اور جنرل راحیل شریف صاحب کو بتانا چاہتا ہوں، آپ تنہا اس دہشت گردی کے خلاف لڑ رہے ہیں، یا ایک ڈاکٹر طاہر القادری اور پاکستان عوامی تحریک ہے جو پاکستان کے کونے کونے پر، جس نے دہشت گردی کے خلاف ایک عالمی فتویٰ دے کر نظریاتی سطح پہ جنگ کا آغاز کیا۔ یہاں تو دہشت گردی کے خلاف بات کرنے کی جرت کوئی نہیں کرتا۔ میں بتانا چاہتا ہوں، یہ صرف فوج جنگ لڑ رہی ہے۔ آپ کی پارلیمنٹ نے آج کے دن تک اس وار آن ٹیرر کو اپنی وار ڈکلیئر نہیں کیا۔ کیوں؟ پارلیمنٹ آف پاکستان نے کیوں آج کے دن تک قرارداد پاس نہیں کی کہ یہ ہماری جنگ ہے؟ اب آپ پنجاب کی بات لیجئے، پنجاب اسمبلی کا اجلاس مبشر لقمان صاحب 5 دسمبر کو ہوا، 5 جنوری تک رہا، پورا 1 مہینہ۔ لا اینڈ آرڈر اور دہشت گردی ان کے ایجنڈے پر تھا۔ 1 مہینہ پنجاب اسمبلی کا اجلاس جاری رہا اور دہشت گردی کے واقعات پر 1 منٹ کی ڈسکشن نہیں کی۔ ہے کوئی پوچھنے والا شہباز شریف صاحب سے؟ ہے کوئی سوال کرنے والا نواز شریف صاحب سے؟ ہے کوئی ان حکمرانوں کے گریبانوں پہ ہاتھ ڈالنے والا؟ اگر کوئی ان کے گریبانوں پہ ہاتھ ڈالتا، ان سے پوچھتا ہے، تو اس کے گھر پہ حملہ ہوتا ہے، اس کے سیکریٹریٹ پہ حملہ ہوتا ہے، 17 جون ہوتا ہے، اس میں 14 لاشیں گرتی ہیں، اس میں 90 لوگ زخمی ہوتے ہیں، اس میں قیامت بپا ہوتی ہے۔ مگر میں بتا دینا چاہتا ہوں، ایک نہیں، تم 100 قیامتیں بپا کر دو، تم ڈاکٹر طاہر القادری کو خوف زدہ نہیں کر سکتے، تم پاکستان عوامی تحریک کے کارکنوں کو خوف زدہ نہیں کر سکتے، ہمیں اپنے مشن سے نہیں ہٹا سکتے۔ نہ کسی کا حکومت کی طاقت ہٹا سکتی ہے، نہ کسی کا پیسہ، مال و دولت ہمیں اپنے مشن سے ہٹا سکتا ہے، نہ گرفتاریاں اور جیلیں ہٹا سکتی ہیں۔ ہم اپنے مشن پر قائم ہیں، اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، امت کے لیے، پاکستان کے لیے، انسانیت کے لیے، اپنی کمٹمنٹ اور عقیدے کے طور پر ہم انشاءاللہ جنگ لڑیں گے۔ اور جو ہی میں صحت یاب ہوتا ہوں، ڈاکٹر مجھے اجازت دیتے ہیں، میں انشاءاللہ، میں بےتاب ہوں کہ جلد آپ کے اندر ہوں، لیکن ہے کوئی ان سے پوچھنے والا کہ پنجاب اسمبلی کے فلور پر دہشت گردی کے موضوع پر 1 منٹ کی گفتگو کرنے کی گنجائش نہ تھی؟ جب اجلاس ختم ہو گیا تو ایک آرڈیننس جاری کر دیا گیا۔ یہ ہیں اتنے نان سیریس، جب تک یہ رہیں گے اس ملک سے دہشت گردی ختم نہیں ہوگی۔ العیاذ باللہ، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، مگر میں حقائق سے پردہ اٹھا کے بتا رہا ہوں۔ ان کے دہشت گرد جتھوں کے ساتھ اندر الائنس ہیں، یہ ڈنڈے نے انہیں مجبور کیا ہے کہ کانسٹیٹیوشنل پارلیمنٹ بنائی جائے، امینڈمنٹ، اور فوجی عدالتیں قائم کی جائیں، اور فوجی عدالتوں کے لیے بھی انہوں نے صرف مذہب کی حد تک اور مذہبی جہاد وغیرہ کی حد تک محدود کر دیا ہے۔ اگر زبان کے نام پر کوئی دہشت گردی کرے تو وہ دہشت گردی کیوں نہیں قتل عام کرے؟ اگر صوبائی عصبیت کے نام پر قتل عام ہو جائے معصوم بے گناہ شہریوں کا، وہ دہشت گردی فوجی عدالتوں میں کیوں نہ آئے؟ اگر ریاستی دہشت گردی ہو اور پولیس کے سینکڑوں لوگ دن دہاڑے 12 گھنٹے گولیاں چلا کر 14 لاشیں گرا دیں، 90 لوگ چھلنی کر دیں، وہ دہشت گردی کیوں نہیں؟ ان سب شکوں کو نکال دیا ہے اور صرف ایک مذہب و مسلک کی ایک حصے کو رکھا ہے۔ یہ سیریس نہیں ہے، اور میں کہہ رہا ہوں اس پر کھیل ہوگا، اس پر سیاست ہوگی آگے چل کر، اور فوجی عدالتوں کو ناکام کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے گی۔ یہ نہیں چاہتے اس لیے کہ وہ ان کے ووٹر ہیں، ان کے سپورٹر ہیں، ان کو اقتدار پہ لانے والے ہیں،
اور یہ ان کو فنڈ کرتے ہیں, ان کو سپورٹ کرتے ہیں. یہ ان کا آپس میں الائنس ہے.